اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں السلام علیکم۔ پیارے بچوں، آج ہم اپنے بی اے پارٹ 1 کے اسٹوڈنٹ کو ایک ایسا گفٹ دینے جا رہے ہیں جس کو اگر آپ ایمانداری سے فالو کریں گے اور آپ انشاءاللہ ہم آپ کو گارنٹی دیں گے کہ آپ کے لیے بی اے کو پاس کرنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ اور ہم بھی اگر آپ کے سامنے آئے ہیں، یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ آج ایک بات ذہن میں رکھ لیں کہ اگر آپ 2 کام زندگی میں کریں گے نا تو زندگی جتنی بھی آپ کی ہوگی ہیپی لائف ہوگی۔ وہ یہ لوگوں کے کہنوں پر خدشات نہیں پالنے زندگی میں۔ وہ لوگ جو خدشات پالتے ہیں، وہ خدشات والا صاحب وہی ہے کہ سمندر میں آپ جاتے ہیں، آگے بڑھتے جائیں گے، گہرائی بڑھتی جائے گی اور ایون بندہ ڈوب جاتا ہے۔ تو اسی طرح ہی جب ہم خدشات پالتے ہیں تو خدشات کم نہیں ہوتے، بڑھتے ہی جاتے ہیں، پھر مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ اور افسوس کی بات ہے کہ ہمارے یہ یوٹیوب پہ بھی بے شمار کچھ چینل ایسے ہیں جو اپنے آپ کو پروموٹ کرنے کے لیے اتنی فیک نیوز چلا رہے ہوتے ہیں، اور ہمارے بچے جو ہے نا یکدم سر پہ لے لیتے ہیں وہ فیک نیوز اور وہ گھبرا جاتے ہیں۔ ابھی کل بھی مجھے کسی نے کہا جی ایم اے ختم ہو رہا ہے، جی یہ ہو رہا ہے وہ ہے۔ میں نے کہا ابھی چند دن پہلے تو وی سی نے اور جو ایچ ای سی کے چیئرمین انہوں نے ایک سیمینار ہوا، انہوں نے سب یہ ڈیسیژن لیا کہ بی اے اور ایم اے اسی طرح کنٹینیو ہوگا جس طرح پہلے تھا۔ تو اس کے باوجود آپ لوگ کیوں خدشات میں آتے ہیں؟ آپ لوگوں نے ان سے ڈرنا ہے۔ اور دوسری بات، آپ کسی سے بھی پوچھیں، جب آپ پیپر دینے جائیں، باوضو ہو کے پیپر دینے جائیں، اپنے ماں باپ کی دعا لے کے جائیں، تو جو آپ نے کیا ہوگا پیپر میں نظر ہی وہی آئے گا۔ ہم بھی اگر گیس بناتے ہیں تو اللہ سے دعا کر کے گیس بناتے ہیں تو گیس پیپر بنتا ہے، ہمارا کوئی کمال نہیں اس میں۔ پھر دوسری بات، ہمارے اندر اللہ نے بڑی کوالٹیاں دی ہیں نا، آپ میں بھی، ہم سب میں۔ ہم اپنی ان کوالٹیوں کو اللہ کی مخلوق کے فائدے کے لیے استعمال کرنا چاہیے ہمیں، بجائے ہم اپنے آپ کو دوسروں کو برا کہہ رہے ہوتے ہیں۔ ہم ہر لمحے دوسروں کو برا کہہ رہے ہوتے ہیں اور اپنی توانائی کو ضائع کر رہے ہوتے ہیں۔ بجائے دوسروں کو برا کہنے میں اپنی توانائی ضائع کریں، اللہ نے جو ہمیں کوالٹی دی ہے وہی کوالٹی ہم کوالٹیوں کو استعمال کریں اور لوگوں کو بے شمار فائدے دے سکتے ہیں۔ تو اسی طرح میں آخری بات کر کے اپنے لیکچر کی طرف آتا ہوں۔ میں اپنے سیاستدانوں کو بھی یہی کہوں گا، خدارہ میں ہاتھ جوڑ کر ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ایک دوسرے کو جو آپ اتنا برا کہتے ہیں، وہ برا کہنے کی بجائے آپ دیکھیں کہ اس وقت ہمارا ملک کس قدر مسائل میں گرا ہوا ہے، اور خاص طور پر جو ہماری لوئر کلاس اور مڈل کلاس ہے اس کا بیڑا غرق ہو چکا ہے مہنگائی کی وجہ سے۔ میں حلفاً بات کرتا ہوں، میں ایک جگہ کھانا کھانے گیا، وہاں پر انہوں نے کہا روٹی 70 روپے کی ہے۔ جب 70 روپے کی روٹی ہوگی تو مجھے بتائیں کیا بنے گا اس ملک کا؟ غریب نے صرف روٹی کھانی ہوتی ہے، جو غریب ہے نا، کسان مزدور، کیا کرنا ہے اس نے؟ اس بیچارے نے کیسے دن گزارنا ہے؟ 5-5 6-6 روٹیاں وہ کھاتا ہے۔ اور جب بیچارے دوسرے دیہاتوں سے آتے ہیں، لاہور شہر میں کام کرنے کے لیے آتے ہیں، اور جب ان کو روٹی اس طرح مہنگی ملے گی تو وہ تو سروائیو بھی نہیں کر سکتے۔ اور ایک ذہن میں رکھیں بات، کبھی آپ زندگی میں آزما کے دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ کی ذات ان لوگوں کو ہر ہونی سے بچائے گی، ہر نقصان سے بچائے گی۔ کن لوگوں کو؟ جو اللہ کی مخلوق کے لیے کام کرتے ہیں۔ اور میں سلوٹ پیش کرتا ہوں وہ جو ان لوگوں کو، جیسے یہ بحری دسترخوان ہے، اس طرح اور بھی میں نے دیکھا ہے بے شمار لوگ ہیں جو غریبوں کو کھانا کھلا رہے ہوتے ہیں، اور یہ قدرتی عمل ہے۔ جب آپ اللہ کی مخلوق کے لیے خدمت کریں گے، کام کریں گے، تو آپ کو اللہ کی ذات ہر مسئلے سے بچائے گی۔ اور اپنی اس بری نیچر کو ختم کریں کہ ہم اس کو برا کہہ رہے ہیں، اس کا برا کہہ رہے ہیں۔ ہمیں دوسروں کو برا کہنے کی بجائے اپنی غلطیوں کو صحیح کرنا چاہیے۔ اور اللہ نے اگر کسی کو نوازا ہے تو اس پر اللہ سے دعا کریں کہ آپ کو بھی نوازے۔ اپنے اندر حسد پیدا مت کریں۔ جب آپ حسد پیدا کریں گے تو آپ خود ہی اس میں جو ہے مسائل میں آئیں گے۔ تو یہ کچھ چیزیں تھیں، بہت ضروری تھیں۔ تو انشاءاللہ میں اپنی نئی نسل کو میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ کسی بھی صورت آپ نے زندگی میں ہمت نہیں ہارنی۔ اللہ کی ذات کہتی ہے کہ اینڈ تک فائٹ کرو۔ اور بعض کا ایسا ہوتا ہے کہ انسان ڈوب رہا ہے، وہ ہمت نہیں ہارتا، اور اتنا ڈوب رہا ہوتا ہے، پھر کوئی ہیلپ آ جاتی ہے۔
تو اس لیے جب ہم اپنے ذہن میں ایک بات رکھیں گے کہ ہم نے کسی کو نقصان نہیں دینا، ہم نے صرف اللہ کی مخلوق کی خدمت کرنی ہے، تو یہ ذہن میں رکھیں اللہ کی ذات ان لوگوں کو جو اللہ کی مخلوق کی خدمت کرتے ہیں کبھی نظر انداز نہیں ہونے دیتی۔ داتا صاحب چلے جائیں، سب سے بڑے اس وقت بادشاہ وہ بنے ہوئے ہیں، وہاں پر دن ہو رات ہو کسی بھی وقت جائیں، آپ کو لوگ آپ کے پیچھے پیچھے کھانا لے کے چلیں گے، آپ بھوکے نہیں مر سکتے۔ تو اس کے علاوہ آپ مقبرہ جہانگیر پہ چلیں، جو اپنے وقت کا بادشاہ تھا، وہاں پر لوگ روٹی کو ترستے ہیں، روٹی نہیں مل سکتی۔ وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی مخلوق کے لیے کام کیا، جنہوں نے درویشی کی زندگی گزاری، آج اللہ نے ان کو بادشاہ بنایا ہے، یہ ذہن میں رکھیں۔ تو اگر ہم انا میں آئیں گے، اگر ہم اپنی لائف کو ذہن میں رکھیں گے دوسروں کے نقصانات پہنچانے ہیں، تو پھر ذہن میں رکھیں اور اس نقصان میں اللہ نے ہمیں سب سے پہلے گرانا ہے۔ ہم جب یہ کہیں گے کہ ہم نے اللہ کی مخلوق کے لیے آسانیاں پیدا کرنی ہے، تو پھر اللہ کی ذات صرف ہماری سوچ سے ہی ہمیں جو ہے نا وہ ہیلپ دینا شروع کر دے گی۔ باقی انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں اور بھی بتائیں گے۔ میں نے اپنی زندگی میں بے شمار ایسی چیزیں دیکھی ہیں کہ غیبی طاقت کی طرف سے مجھے ملتی ہے ہیلپ۔ کیوں ملتی ہے؟ میں نہیں کسی کو برا کرتا، مجھے کیا ضرورت ہے کسی کو برا کرنے کی؟ میری اپنی کوشش ہوتی ہے کہ میں اللہ کی مخلوق کی مدد کروں۔ جب میں بھی کوشش ہوتی ہے نا کروں، تو اس سے پہلے اللہ میری مدد کر رہا ہوتا ہے۔ میں تو زیرو ہوں، اگر میری اللہ مدد نہ کرے تو میں ٹوٹلی زیرو ہوں۔ یہ تو میں بار بار میں کہتا ہوں، باقی وہ زیاد نہیں ہے تو انسان کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اپنے اندر یہ چیز پیدا کریں کہ ہم نے اللہ کی مخلوق کے لیے کام کرنا ہے اور اس کے لیے آسانیاں پیدا کرنی ہیں، پھر اللہ کی ذات آپ کو دیکھیں کیسے خوشیاں دے گی۔ پھر اب شروع کرتے ہیں۔ یہ ملٹیپل پوائم ہے، اس نظم سے دیکھیں، میں آپ کو وہ چیزیں دے دوں گا کہ کوئی بچہ انشاءاللہ فیل نہیں ہوگا۔ سب سے پہلے دیکھیں، آپ کی پوئم لیئر آ گئی، تتاری آ گئی، وومن ورک کا کوئی بھی آ گئی۔ تو اگر آپ کا جو پوئٹ ہے تو پوئٹ کا نام دینا ہے، پوئٹس ہے تو پوئٹس کا نام دینا ہے۔ جیسے کہ دیکھیں ولیم، دکھانا بیٹا ہے، نوٹس دکھائیں ذرا۔ آپ کی جو پوئم ہے، آپ کی لیئر پوئم ہے فرض کیا، ٹھیک ہے؟ تو لیئر پوئم نے ولیم ڈیوس پوئٹ ہے، تو آپ نے کہنا ہے ولیم ڈیوس از اے گریٹ پوئٹ۔ ولیم ڈیوس ایک عظیم شاعر ہے، اردو بھی ساتھ سے چلی ہوئی ہے۔ اس نظم میں ان دس پوئم ہی ٹیلز اس، وہ ہمیں بتاتا ہے کس کے بارے میں؟ اباؤٹ ہز پرسنل ایکسپیرینس، اپنے ذاتی تجربے کے بارے میں۔ یہ نظم اس کے شاعرانہ کام کا ایک شاہکار ہے۔ دس پوئم از اے ماسٹر پیس آف ہز پوئٹک ورک۔ شاعری میں اپنے منفرد کاموں کی وجہ سے انگلش ادب کی تاریخ میں ایک عظیم مقام بنا چکا ہے۔ پریزنٹ پرفیکٹ کا فکر ہے، دا پوئٹ ہیز میڈ اے گریٹ پلیس، شاعر ایک عظیم نام بنا چکا ہے۔ کس میں؟ ان دا ہسٹری آف انگلش لٹریچر، انگلش ادب کی تاریخ میں، ڈیو ٹو ہز یونیک ڈیڈز، اپنے منفرد کاموں کی وجہ سے، ان دا پوئٹری، شاعری میں۔ ہز ویری کوالٹیز، اس کی یہی خوبیاں، ہیو براڈ ہم، اسے لا چکی ہیں، ان دا لسٹ آف امورٹل پیپل، لافانی لوگوں کی فہرست میں۔ دیئر فور، اس لیے اٹ از سیڈ، کہا جاتا ہے، دیٹ دوز پیپل، کہ وہ لوگ ہو ورک فار دی ویلفیئر آف کریچر آف گاڈ، جو خدا کی مخلوق کی فلاح بہبود کے لیے کام کرتے ہیں، نیور ڈائی، وہ کبھی نہیں مرتے۔ یہ تو تھا لیئر۔ اب دیکھیں پہلی 5 پوئموں میں سے موسٹلی ایک آدھی پوئم چل رہی ہوتی ہے، اسٹینجے میں بھی اور کویشچن میں بھی۔ اب میں جو ہے اگر پوئٹس آتی ہے تو پوئٹس کے حوالے سے دیکھیں، نیو ایئر ریزولوشن۔ نیو ایئر ریزولوشن میں الزبتھ سویل اس کی پوئٹس ہے۔ اب اگر ہم الزبتھ سویل از اے گریٹ پوئٹ، پوئٹس آ جائے گا، اس کی جگہ کیا آ جائے گا؟ پوئٹس۔ الزبتھ سویل ایک عظیم شاعرہ ہے۔ ان دس پوئم شی ٹیلز اس، وہ ہمیں بتاتی ہے اباؤٹ ہر پرسنل ایکسپیرینس۔ دس پوئم از اے ماسٹر پیس آف ہر پوئٹک ورک۔ دی پوئٹس ہیز میڈ ہر گریٹ پلیس،
شاعرہ اپنا عظیم نام اپنی عظیم جگہ رکھ چکی ہے کس میں؟ ان دا ہسٹری آف انگلش لٹریچر، انگلش ادب کی تاریخ میں۔ کیوں؟ ڈیو ٹو ہر یونیک ڈیڈز، اپنے منفرد کاموں کی وجہ سے ان دی پوئٹری، شاعری میں۔ تو آپ دیکھیں سارا کچھ وہی، صرف آپ نے اچھا یہ آ گئی۔ اب میں آپ کو اینڈ والی پوائم میں دیکھیں، اگر آ گئی آپ کی پوائم ڈپارچر اینڈ ارائیول، تو اس میں کیسے کرنا ہے آپ نے؟ ڈپارچر اینڈ ارائیول میں اینڈ والی پوائم جو ہے، ڈپارچر اینڈ ارائیول۔ اب دیکھیں ٹی ایس ایلٹ از اے گریٹ پوئٹ، ڈپارچر اینڈ ارائیول میں ان دس پوئم کاما انورٹڈ میں پوئم کا نام دینا ہے ڈپارچر اینڈ ارائیول، اس نظم ڈپارچر ارائیول میں، ٹھیک ہو گیا؟ ہی ٹیلز اس اباؤٹ ہز پرسنل ایکسپیرینس، ٹھیک ہو گیا؟ تو ڈپارچر ارائیول ہو گئی، اس طرح آپ نے آگے بڑھتے جانا ہے۔ اگر آ گئی ہے لائٹ ہاؤس، اب پوائزن ٹری آ گئی، پوائزن ٹری کی میں نے ویڈیو بھی بنائی ہوئی ہے، پوائزن ٹری، تو اس میں ولیم بلیک از اے گریٹ پوئٹ ان دس پوئم، ہی ٹیلز اس اباؤٹ ہز پرسنل ایکسپیرینس، باقی سارا وہی۔ اب دیکھیں ان دس پوئم کون سی پوئم؟ آگے پوئم کا نام دینا ہے پوائزن ٹری۔ آگے آ جائیں بیکاز آئی کوڈ ناٹ اسٹاپ فار ڈیتھ، بیکاز آئی کوڈ ناٹ اسٹاپ فار ڈیتھ میں آپ نے یاد رکھنے نام اس کی پوئٹس ہے، رائٹر جو بھی ہے، پوئٹ یا پوئٹس، ایملی ڈکنسن۔ ایملی ڈکنسن از اے گریٹ پوئٹ، ایملی ڈکنسن ایک عظیم شاعرہ ہے۔ اس نظم میں ان دس پوئم کون سی نظم ہے؟ بیکاز آئی کوڈ ناٹ اسٹاپ فار ڈیتھ کاما انورٹڈ کاما میں ہی ٹیلز اس اباؤٹ ہر پرسنل ایکسپیرینس، وہ ہمیں اپنے ذاتی تجربے کے بارے میں بتاتی ہے، پھر آپ نے ویسے ہی چلنا ہے۔ اب دیکھیں کیسے آپ کی پوئم کور نہیں ہوگی۔ پیپر میں 3 پوئم ہوتے ہیں، لاسٹ کویشچن نمبر 3 میں 2 کویشچن کرنے ہوتے ہیں، پہلی 5 میں آپ تقریباً موسٹلی 1 پوئم آتی ہے، اور اس میتھڈ سے آپ کی دوسری ہو گئی، کویشچن آپ کا لوز ہو ہی نہیں سکتا۔ اب دیکھیں مزید 2-3 اور میں بتاتا ہوں آپ کو۔ لائٹ آؤٹ میں ایڈورڈ تھامس از اے گریٹ پوئٹ ان دس پوئم کاما انورٹڈ کاما میں لائٹ آؤٹ میں ہی ٹیلز اس، ٹھیک ہے؟ اسی طرح چلنا آپ نے۔ آگے دیکھیں دا وینشنگ ولیج آ گئی، تو وینشنگ ولیج کا جو پوئٹ ہے وہ اپنے ذہن میں رکھنا ہے، تھامس، آر ایس تھامس از اے گریٹ پوئٹ ان دس پوئم وینشنگ ولیج۔ صرف آپ نے پوئٹ اور پوئم کا نام ذہن میں رکھنا ہے، تو آپ کا یہ کویشچن آپ کا مکمل ہو رہا ہے۔ اچھا، اور آخری چلیں ایک آدھی میں اور آپ کو بتانا چاہوں، say the city has 10 million soul، کہتے ہیں یہ شہر 10 مطلب 10 ملین سولز، یہ شہر 10 ملین 1 کروڑ روحیں رکھتا ہے۔ اس میں اس کا جو شاعر ہے W.H. Auden از اے گریٹ پوئٹ ان دس پوئم کا نام دینے سے دی سٹی ہے 10 ملین سول، پھر آگے آپ نے ایسے چلانا ہے۔ اچھا، اس کے بعد دیکھیں آپ نے جو اینڈ میں ہمارے نوٹس میں اردو دی ہوئی ہے، صرف آخر میں یا کنٹیکسٹ سے لے لیں یا ایکسپلینیشن لیں، 2-3 لائنیں اردو کی آپ نے ڈالنی ہے۔ پھر اس کے بعد دیکھیں ہمارے نوٹس میں جو ہے وہ آخر میں نے کچھ چیزیں اور بھی دی ہوئی ہیں، وہ آپ نے اس میں ڈالنی ہے ہمارے نوٹ میں۔ یہ ایک شاندار نظم ہے، اٹ از این ایکسیلنٹ پوئم، یہ مطلب سے بھری ہوئی ہے، اٹ از فل آف میننگ، زبان سادہ اور دلکش ہے، لینگویج از سمپل اینڈ چارمنگ، یہ انسانی جذبات و احساسات کا ایک شاندار امیزہ ہے۔ اٹ از این ایکسیلنٹ بلینڈ آف ہیومن فیلنگ اینڈ ایموشن، آپ نے وہ تو آنسر آپ کا کتنا ہونا چاہیے؟ 150 to 200، اس سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو دیکھیں ورڈنگ دیکھ لیں، صرف 3 لائنیں جو ہے نا وہ ہم نے اپنے نوٹس میں اردو میں کیوں لکھی ہوئی ہے، آپ اردو پڑھ لیں گے 2-3 لائنیں آپ نے اس کو لکھنی ہے، اینڈ آپ نے وہاں سے کر دینا ایک شاندار نظم ہے۔ کیسے آپ کوشچن کو لوز کر سکتے ہیں؟ ہمارا بچہ مار کہاں سے کھا رہا ہے فیل ہونے کی وجہ؟ ہمارے مارکیٹ میں جو نوٹس چل رہے ہیں اس نوٹ میں سب سے بڑا المیہ کیا ہے کہ اردو نہیں ہوتی، بچہ کویشچن کو بھی رٹا لگاتا ہے، بچہ آنسر کو بھی رٹا لگاتا ہے، دونوں کو، وہاں پر کویشچن چینج ہوتا ہے، وہ کنفیوز ہوتا ہے۔ اور ہم کہتے ہیں کہ آپ نے کوشش کرنی ہے ہم سے وہ جو مین ہمارا ٹارگٹ ہے، نوٹس کی اتنی ویلیو نہیں ہے، ہم اپنے چینل میں جو بچوں کی خدمت کر رہے ہیں نا، ہماری کوشش ہے کہ بچے
ٹرانسلیٹر کے فن کو سیکھیں. اگر آپ کو ٹرانسلیٹ کا فن آ گیا تو یہ ایک دن میں تیاری ہے, یہ ذہن میں رکھیں. انگریزی جس بچے کو کنٹرول میں آ گئی وہ ہر فیلڈ میں کامیاب ہے. آگے جیسے ہم کہتے ہیں ہم انگلش کے بھی نوٹس ہم نے خود بنائے ہوئے ہیں, تو انشاءاللہ آپ کو ہر وہ چیز دیں گے جو پیپر میں آپ کو سپورٹ کرے گی. اللہ حافظ.